بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان ان السنت اذا قیل للمستأذن من انت ان یقول فلان فیسمى نفسه بما یعرف به من اسم او کنیت وکراہیت قوله انا ونحوها۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے متعلق فرمایا، اور اجازت لینے کا طریقہ ہے وہ بھی گزشتہ کل بتایا کہ سلام کیا جائے، ایک مرتبہ سلام کیا جائے، دوسری مرتبہ سلام کیا جائے، تیسری مرتبہ سلام کیا جائے، اور اگر اجازت دی جائے تو گھر میں داخل ہو، اور اگر اجازت نہ دی جائے تو واپس وہاں سے چلا جائے۔ آج اسی سلسلے میں ایک دوسری چیز بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ اجازت کے لیے گھر میں کسی کے یہاں پہنچے اور اپنی اجازت کے لیے کہا، سلام کیا یا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے جواب آیا بھائی کون، یعنی کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون اجازت لے رہا ہے، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں میں، اس کے جواب میں کہیں میں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں وہ نام لینا چاہیے جس نام سے وہ آدمی مشہور ہے، چاہے تو اس کی کنیت ذکر کی جائے، اس کا عہدہ ذکر کیا جائے، یا پوری بات بتائی جائے کہ بھائی کون ہے، تو کہا جائے کہ میں فلانا مولانا صاحب ہوں، میں فلانا مفتی صاحب ہوں، میں فلانا ہوں۔ اس وقت اپنے آپ کو مولانا بتانے میں، مفتی صاحب بتانے میں، یا اپنا عہدہ جو ہے اس عہدے کو بتانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس وقت کیا ہے تم یہ کہو، تواضع اختیار کہو اور صرف اپنا نام بتا دو۔ اب نام بتائے گا تو اس نام سے تو وہ پہچانے گا نہیں، تو جو مقصود تھا پہچاننے کا وہ تو حاصل ہوا نہیں۔ اس وجہ سے جس نام سے تم کو لوگ جانتے ہیں، جس نام سے تم کو لوگ پہچانتے ہیں، جو تمہارا لوگوں میں نام مشہور ہے، اسی مشہور نام کو بتاؤ کہ میں فلانا ہوں، تاکہ وہ اجازت دینا چاہے تو اجازت دے، وہ منع کرنا چاہے تو منع کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت تو بڑی لمبی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور مکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے کر آئے، اور پھر مسجد اقصی کے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ معراج کا جو پورا واقعہ ہے اس واقعے میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، آسمان پر سیکیورٹی ہے، پورا بند ہے، دروازہ ہے وہ کھلوایا جائے گا جب بھی اس میں جایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں جو نگہبان ہے، دربان ہے، وہ پوچھتا ہے کون، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں، یا نہیں کہتے کہ فرشتہ، یا یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کچھ اور ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھو اس حدیث میں ہمیں ادب بتایا گیا کہ پوچھا گیا کہ بھائی کون، تو وہ نام بتایا گیا کہ جس نام سے وہ مشہور ہے، جبریل نام بتایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے اجازت لینے کے وقت میں اپنا پورا تعارف ذکر کرنا چاہیے، پوری بات بتانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے۔ ثم صعد بی جبرائیل، پھر میرے ساتھ جبریل چڑھے آسمان دنیا کی طرف اور اس کو کھلوایا۔ بس کہا گیا کہ کون ہے یہ، کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر چڑھے دوسرے آسمان کی طرف، پھر تیسرے آسمان کی طرف، چوتھے آسمان کی طرف، اور اسی طریقے سے پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر ہر جگہ پر یہی ہوا۔ یقال فی الباب، دروازے کے اوپر ان سے پوچھا گیا کون ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں، متفق علیہ۔ دوسری ایک حدیث ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر سے نکلے، چاند کی روشنی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں یہ سرچ لائٹ یہ تو تھی نہیں، چاند ہی کی روشنی میں نکلا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی روشنی میں نکلے، جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور وہ بھی پیچھے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ چاند کی روشنی ہو، مدھم روشنی ہو، اور اس میں کون پیچھے آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ فرماتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجت لیلۃ من اللیالی، ایک رات کو میں نکلا، فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمشی، میں جب نکلا اور وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے نکل کر آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں بھی پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا۔ وحدہ فجعلت امشی فی ظل القمر، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چاند کی روشنی میں چلنے لگا۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا۔ ظاہر بات ہے کہ اندھیرا تھا جس میں پہچان نہیں سکتے تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انت، کون ہے بھائی میرے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، من انت؟ تو اس وقت میں نے کہا ابو ذر۔ دیکھو یہاں پر پورا نام انہوں نے بتایا کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ تو ہمیں بھی جب پوچھا جائے کہ کون ہے آپ، کون کھٹکھٹا رہا ہے، تو میں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو نام تمہارا مشہور ہے اس نام کو کہنا چاہیے۔ تیسری حدیث ذکر کی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچا زاد بہن ہوئی۔ فتح مکہ ہو رہا ہے، اور فتح مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہے، قیام کیا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کی آڑ کیے ہوئے پردہ کر رہی ہے، اور پردے کے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں۔ اس وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں، بلکہ کہا کہ میں ام ہانی ہوں، یہ پورا نام بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر پوچھا جائے کون تو پورا نام لینا چاہیے۔ ان ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوا تھا۔ فقال من حاضی، کون آیا یہ؟ فقلت انا، انہوں نے انا تو کہا، میں تو کہا، لیکن کہا کہ میں ام ہانی ہوں، یعنی میں کے ساتھ صرف میں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اپنا نام ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس نام کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہو یا جو نام مشہور ہو وہ نام ذکر کرنا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازہ بند تھا، فدقت الباب، تو میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فقال من ذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کون ہے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ فقلت انا، میں نے کہا کہ جی میں ہوں۔ اور عامةً ہم یہی کرتے ہیں کہ جب پوچھنے والا کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ ارے بھائی میں کون ہے؟
میں سے تو پتہ نہیں چلتا کون ہے، اگر پتہ چلتا ہو تو پھر پوچھتے کیوں؟ تو یہاں پر پوچھا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ کہا میں انا، یہ کیا انا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ تمہارا نام بتاؤ کہ تم کون ہو اور کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ فقال انا کأنہ کرہہا، گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جواب سے، جو میں نے انا کہا، میں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں ایسا جواب دوں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو جو ایک قسم کی جہالت ہے وہ جہالت ختم ہو کر اس کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ آنے والا کون ہے یا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ابواب میں آپ حضرات کے سامنے جو بتایا اس میں یہ بتایا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے دھڑلے سے اس میں داخل مت ہو جاؤ، اور داخل ہونے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی میں آیا ہوں یا میں آ رہا ہوں، میں آ جاؤں، اور آ تو گئے ہو، اب آنے کا کیا مطلب؟ اس وجہ سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ اور اجازت لینے میں بھی ادب یہ ہے کہ منہ ڈال کر یا منہ کھول کر یا دروازہ کھول کر یا کھڑکی کھول کر دیکھ کر پھر پوچھا نہیں جائے، بلکہ اس طریقے سے کھڑا رہا جائے کہ اندر خانے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہ آئے، اور پھر اس صورت میں سلام کیا جائے، اور سلام کرنے کے بعد اگر وہ پوچھے کہ بھائی کون ہے تو اس وقت میں اپنا پورا نام بتایا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر اس تعلیم کے اوپر ہم عمل کریں تو بہت ہی سہولت ہوتی ہے، بہت ہی آسانی ہوتی ہے، بے پردگی سے بھی بچا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر وقت آدمی گھر میں جو ہوتا ہے وہ ایک حالت میں نہیں ہوتا، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ چاہتا ہے کہ وہ حالت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، کبھی وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے پتہ نہ چلے، اور ایک دم ہم گھس جائیں گے تو پھر معاملہ مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔